بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ سنائیں گے جو کہ قوم نوح اور قوم عاد کے بعد آئی، لیکن انہوں نے بھی قوم نوح اور قوم عاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، جس وجہ سے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور یہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی۔ سمود عاد کے وارث بنے، جس طرح کے عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے وارث بنے تھے۔ سمود عاد کے نقش قدم پر چلے، جس طرح کے عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلے۔ سمود کی زمین بھی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھی، اس میں باغات اور چشمے تھے۔ سمود تعمیرات، کھیتی باڑی اور باغات کی کثرت کے اعتبار سے ہاتھ کی مانند تھے۔ وہ پہاڑوں میں کھلے اور خوشنما گھر تراشتے اور پتھروں میں عمدہ نقش و نگار بناتے۔ جب کوئی انسان ان کی شہر میں داخل ہوتا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھتا، وہ پہاڑوں کی مانند بلند محلات دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ آسمان نے ان کے لیے بارشوں کی سخاوت کر دی، زمین نے ان کے لیے پودوں اور پھولوں کی سخاوت کر دی، باغات نے ان کے لیے میووں اور پھولوں کی سخاوت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی اور عمروں میں برکت دی۔ لیکن اس سب کچھ نے سمود کو شکر گزاری اور اللہ کی عبادت پر آمادہ نہ کیا، بلکہ انہیں ناشکری اور سرکشی پر ابھارا۔ وہ اللہ کو بھول گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مریں گے نہیں، نہ وہ اپنے محلات اور باغات سے باہر نکلیں گے۔ انہوں نے خیال کیا کہ موت پہاڑوں میں داخل نہیں ہو سکے گی اور نہ ان تک کوئی راستہ ہی پا سکے گی۔ شاید کہ انہوں نے خیال کر لیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی امت اس لیے ڈوب گئی تھی کہ وہ میدانی علاقے میں تھی، وہ اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ میدان میں تھے، اور یہ خوف اور موت سے امن کی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ پتھر کو تراشا اور بتوں کی عبادت کی۔ وہ پتھروں کی عبادت کرنے لگے، جس طرح نوح علیہ السلام کی امت ان کی عبادت کیا کرتی تھی، اور یہی طرز عمل قوم عاد کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کے بادشاہ بنایا تھا، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھر کے غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کی اور عمدہ رزق عطا کیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا اور انسانیت کو ذلیل کیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف ایک رسول بھیجے، جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت کی طرف رسول بھیجا اور عاد کی طرف رسول بھیجا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام صالح تھا۔ وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ وہ ایک بہت شریف لڑکا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ صالح ہے، یہ صالح ہے۔ لوگوں کو اس سے بڑی امید تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے اس کی بڑی شان ہوگی، اس کی بڑی عظمت ہوگی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صالح ان کے چودھریوں میں سے ہوگا اور وہ ان کے مالداروں میں سے ہوگا۔ لوگ خیال کرتے تھے کہ اس کا ایک خوبصورت محل اور بڑا باغ ہوگا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ مالدار کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں صالح علیہ السلام کی دعوت پسند نہ آئی۔ سمود کے مالدار ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ نوکروں نے کہا، یہ صالح ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کہتا ہے؟ خادموں نے کہا، یہ کہتا ہے تم اللہ کی عبادت کرو۔
تمہارا اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہیں بدلہ دے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے میری قوم کی طرف بھیجا ہے۔ دولت مند یہ باتیں سن کر ہنسنے اور کہنے لگے، بیچارہ مسکین ہے، کیا یہ پیغمبر بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی محل ہے اور نہ باغ، نہ اس کے پاس زرعی رقبہ ہے اور نہ ہی نخلستان، یہ بھلا کیسے رسول بن سکتا ہے؟ لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں واعظ اور نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو انہوں نے کہا، اے صالح، تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تو بڑا ہونہار بیٹا تھا، تیرے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ تو بڑے لوگوں اور چودھریوں میں سے ہوگا، ہمارا تیرے بارے میں یہ خیال تھا کہ تو فلاں فلاں شخص کی مانند اپنا نام پیدا کرے گا، ارے تم تو کچھ بھی نہ بنے، جو تیرے ہم عمر تھے اور تجھ سے کم عقل تھے وہ بڑے آدمی بن گئے۔ اے صالح، تو نے فقیری کا راستہ اختیار کر لیا، ہمارا خیال تیرے بارے میں غلط نکلا، تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی بھر گیا، تیرے بیچارے باپ نے تجھ سے کوئی خیر نہ پائی، تیری بیچاری ماں نے تیری خاطر اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی اور اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کیا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کرتے رہے اور انہیں بڑی حکمت اور نرمی سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ فرماتے، میرے بھائیوں، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ ان محلات میں آباد رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان باغات اور دریاؤں کے درمیان ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ خوراک کھاؤ گے؟ کیا تم ان پہاڑوں سے ہمیشہ گھر تراشو گے؟ قطعاً نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، تمہارے باپ دادا کیوں مر گئے؟ ان کے محلات تھے، ان کے بھی باغات اور چشمے تھے، لیکن ان سب کچھ نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ ان تک موت کا فرشتہ پہنچا اور اس نے ان تک پہنچنے کا راستہ پا لیا۔ تم بھی اسی طرح مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، تم مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ آخر تم ڈرتے کیوں ہو؟ میں تمہارے مال سے کچھ کم نہیں کروں گا، میں تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، میری اجرت تو پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، تم میری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانو میں تمہارا دلی خیرخواہ ہوں۔ قوم عاجز آ گئی اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا، تجھ پر تو جادو ہو چکا ہے، تو صرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس طرح کی نشانی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکال لاؤ۔ لوگ جانتے تھے کہ اونٹنی تو اونٹنی سے ہی جنم لیتی ہے، اونٹنی نہ تو زمین سے اگتی ہے اور نہ ہی پتھر سے جنم لیتی ہے۔ انہیں یقین آ گیا کہ صالح اس کام سے عاجز آ جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صالح علیہ السلام کا اپنے رب پر مضبوط ایمان تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ویسا ہی ہوا جو لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور خوف زدہ ہوئے، لیکن ان میں سے صرف ایک آدمی ایمان لایا۔ صالح علیہ السلام نے کہا،
یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تم نے مطالبہ کیا تو اللہ نے اسے اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اب اس اونٹنی کا احترام کرنا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں عذاب آئے گا۔ یہ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور آئے جائے گی۔ اس کو چارہ ڈالنا یا اسے پانی پلانا تمہارے ذمہ نہیں ہوگا۔ چارہ پانی بہت زیادہ ہے۔ یہ اونٹنی بڑے قد کی تھی اور جسمانی ساخت میں بڑی عجیب و غریب تھی۔ لوگوں کے جانور اس سے ڈرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا تو ارشاد فرمایا، اس اونٹنی کے لیے ایک دن خاص ہوگا اور تمہارے مویشیوں کے لیے ایک دن خاص ہوگا۔ ایک دن یہ اونٹنی گھاٹ سے پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پانی پئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ جب اونٹنی کی باری ہوتی تو وہ جاتی اور پانی پیتی، اور جب قوم کے مویشیوں کی باری ہوتی تو وہ جاتے اور پانی پیتے۔ لیکن قوم نے تکبر کیا اور سرکشی اختیار کی، اور وہ کہنے لگے، ہمارے مویشی آخر ہر روز پانی کیوں نہ پئیں؟ لوگ اس اونٹنی سے تنگ پڑ گئے کیونکہ ان کے مویشی اس سے ڈرتے تھے۔ صالح علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے کہ وہ اس اونٹنی کی اہانت نہ کریں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کو کون قتل کرے گا؟ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں، دوسرا اٹھا، اس نے کہا میں۔ دونوں بدبخت گئے اور اونٹنی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب اونٹنی باہر آئی، پہلے نے اسے نیزہ مارا اور دوسرے نے اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا ہے، انہیں افسوس ہوا اور وہ بڑے غمگین ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہ جائے گا۔ شہر میں 9 افراد ایسے تھے جو زمین میں دنگا فساد کرتے اور اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا اور کہا، ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کریں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ جب تیسرا دن ہوا، ان کے پاس عذاب آیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق صبح اٹھے، شدید زلزلے کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، ایسا دھماکہ کہ جس سے دل پھٹ گئے، ایسا زلزلہ کہ جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہ دن سمود پر بڑا بھاری تھا، سب لوگ مر گئے، شہر ویران ہو گیا۔ صالح علیہ السلام اور مومنوں نے یہ منحوس شہر چھوڑ دیا، اور قوم سمود نے اپنی نافرمانی کی سزا پا لی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔